اب میں اس شخصیت کو بلا رہا ہوں جس کا احسان پورے کانپور، پورے اتر پردیش، پورے ہندوستان میں ہے، اور جو ہمارے تحفظ ختم نبوت کے روح رواں بانیوں میں سے ہیں۔ یہ جو پہلا جلسہ تحفظ ختم نبوت کا ہوا تھا، جس میں مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور حافظ القدوس صاحب، اور مولانا وکیل احمد صاحب، اور مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ الاؤنسر بھی تھے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم۔ حضرات علماء اکرام، یہ جلسہ جس میں ہم اور آپ اس وقت یہاں جمع ہیں، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی جو ہم سب کے مخدوم ہیں، ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، حضرت شیخ الاسلام کے جانشین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں، جمعیت علماء کے صدر ہیں اور امیر الہند ہیں۔ یہ ناکارہ بھی حضرت کے چاہنے والوں میں سے ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ نظر کرم فرما دیتے۔ اچانک فون آیا کہ تمہیں کانپور جانا ہے تحفظ ختم نبوت کے جلسے میں۔ اب میں تو اگر کوئی دوسرا کہتا تو میں کہتا کہ بھائی مجھے جی لینے دیجئے، میں تو 1 مہینے کے لیے ہندوستان سے بھاگ گیا تھا اور اپنی لڑکی کے یہاں قطر میں قیام کیا، اس لیے کہ میں بیمار تھا اور ابھی بھی بیمار ہوں۔ لہٰذا حضرت کے سامنے میں سٹپٹا گیا، نہ عرض کر سکا، نہ معذرت کر سکا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ خیر آج چلا، اگر میں اپنا سفر کو بتاؤں تو اس میں بہت سارا وقت لگے گا، لہٰذا یہ سب کچھ نہیں۔ میرے بھائی، ختم نبوت کا ایک بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ ختم نبوت کے لیے مسلمانوں کا بالکل بنیادی، یہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے، بلکہ میں تو ان کو بہت اپنے سے بہت آگے سمجھتا ہوں، حالانکہ میرے عزیز بھائی ہیں دونوں علماء، بلکہ تینوں علماء عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن علم میں بہت بڑے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر اس میں رجھا لگ جائے، اگر اس پر زنگ آ جائے، اگر اس کو کسی طرح سے بھی کمزور کر دیا جائے تو سمجھیے براہ راست ایمان کمزور ہو گیا۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات منہ سے نکل جائے تو آدمی مومن رہے ہی گا نہیں۔ سارے نبی برحق، سارے انبیاء حق پر، آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے، اور جتنے پیغمبر آئے، آنے والے پیغمبر کی طرف بہت ساری آسمانی کتابوں میں صراحتاً اشارتاً طرح بے طرح سے ذکر کیا گیا، جس کا حوالہ قرآن میں دیا گیا ہے، نام کے ساتھ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ایک صاحب ہمارے انڈیا میں بھی 100 سال پہلے پیدا ہوئے،
انہوں نے کہا چلو کام بن گیا. کہا کیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے تو میں مراد ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عربی زبان میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا. علماء سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ آدمی کو کہے غلام و زیدن تو یہاں کون مراد ہے؟ غلام مراد ہے. اگر کوئی کہے کہ اذان المسجد تو یہاں کیا مراد ہے؟ اذان مراد ہے. مسجد تو اس کے تعارف کے لیے ہے. اب آپ غور کیجئے، اگر آپ کو کہا جائے غلام احمد تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہاں جو مضاف کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ غلام کے لیے ہو رہا ہے. آپ کا نام احمد نہیں ہے، بلکہ آپ کے نام کے ساتھ جو غلام لگا ہوا ہے وہ احمد کے ماتحت ہے. یہ احمد کا نام تو تعارف کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی نے فرمایا، عجیب بات فرمائی. ان کا اگر آپ کا نام کلیئر لیا جائے اور سب باتوں کا خیال کیا جائے تو ایسی صورت میں آپ کو غلمت کہہ دیا جائے، کچھ غلام لے لیا جائے، کچھ احمد لے لیا جائے، سب ملا ملو کے ایک معجون مرکب آپ ہو جائیں گے. اور خود آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں رجل فارسی بھی ہوں، میں معجون مرکب ہوں، اور میں حجر اسود ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. بڑی لمبی داستان، کہاں تک سنیں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے آخری پیغمبر آ چکے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ کمال دین ہے، یہ کمال نبوت ہے، یہ نقص نبوت نہیں ہے، یہ انقطاع نبوت نہیں ہے، یہ کمال نبوت ہے. بھائی ذرا سا پانی دے دیجیے گا ٹھنڈا نہ ہو. تو میں یہ کر رہا تھا یہ کمال نبوت ہے. آپ آخری پیغمبر. سارے پیغمبروں کی سچائی قرآن میں بیان کی گئی، سارے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے. اور آپ کی سچائی آپ کے بعد کون بیان کرے گا؟ جب پیغمبر بیان کرتے ہیں تو آپ کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آیا. لہذا سب سے پہلا مسلمان جو ہے اس کا نام ہے صدیق. وہ صدیق بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں. وہ سچائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی گواہی دے رہے ہیں. لہذا ہم کو اور آپ کو نبی کے بارے میں اگر عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ نبی ہیں، تو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے. میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آتا تھا. قرآن میں کیا کہا؟ ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ پے در پے لگاتار پیغمبر آئے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں ہے جہاں ڈرانے والا نہ آیا. اسی قرآن میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو پیغمبر آیا وہ اپنے قوم کی زبان لے کر کے آیا. لہذا پیغمبر تو بہت سارے آئے، بہت سارے نبی آئے، لیکن آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. اس کی ایک دلیل پیش کر کے بات ختم. ابھی میرے عزیز حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو عزت و توقیر نصیب فرمائے اور امت ان کے علم سے فائدہ حاصل کرے. میں نے ان سے کان میں پہلی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور ہمارے دوست مولانا معصوم ثاقب صاحب بھی ذی علم ہیں، اور غالباً حضرت مولانا اشہد رشیدی دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے ہیں. وہ بھی اس بات کی اگر تصدیق کر دیں تو یہ سارے علماء اور آپ سب قابل احترام ہیں، علماء ہیں. جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے تو علماء ہوں گے زیادہ. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ حضرت کی
ختم نبوت کی دلیل آپ کے صحابہ اکرام. کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے، اور صحابہ نے اللہ سے کی طرف سے اتری ہوئی کتاب کی ویسی حفاظت کی جیسی حضور کے صحابہ اکرام نے کی. آپ بتائیے، توریت ہے ویسی، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم کا کہیں ایسا نسخہ ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بالکل صحیح ہے، وہی ہے جو اترا تھا؟ کچھ نہیں، رد و بدل ہو گیا. اور یہ قرآن، اس کے نزول کے وقت تو جبریل واسطہ تھے اللہ سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے بعد امت تک جو واسطہ ہیں وہ صحابہ اکرام، انہوں نے حفاظت کی. اور دیکھیے، یہ حسن اتفاق نہیں ہے، یہ تدبیر الہی ہے. آپ کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سب کے سب کھڑے ہو گئے، بہت سارے. اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہوگی. طلحہ اسدی کو کون نہیں جانتا؟ اور حضرت کے آخری دنوں میں مسیلمہ کذاب نے بے حیا بے غیرت حضرت کے پاس خط لکھ رہا ہے، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ. یہ خط مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے وہ حضور کے پاس بھیج رہا ہے جو اللہ کے رسول ہے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ان الارض نصفها لی ونصفها لکم، زمین آدھی ہماری آدھی تمہاری، مل بانٹ کے کھائے پیئیں، نبوت کریں، آدھے پہ نبی تم رہو آدھے پہ ہم رہے. حضرت کو بڑا جلال آیا، اور شاید پوری عمر میں رحمت للعالمین کو اتنا جلال نہ آیا. آپ نے کہا لکھو جواب. لکھنے والے کاتب لکھ رہے ہیں، حضرت بول رہے ہیں من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے جا رہا ہے. مسیلمہ جو کذاب ہے، کذاب جھوٹے کو نہیں کہتے، مہا کا جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا، اسے کہتے ہیں کذاب. پھر حضرت نے فرمایا ایسے نہیں، یہ تو خط کے ذریعے اسامہ کو بلاؤ. کون اسامہ؟ ابن زید، حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے، جو گویا کہ حضرت کے غلام کے بیٹے، حضرت کے صحابی کے بیٹے، اور خود بھی صحابی. اس کے مقابلے پر لشکر لے جاؤ، لمبی بات ہوگی. بس وہ لشکر گیا لیکن کچھ دنوں کے لیے رک گئے، کہیں حضور کا آخری وقت ہے، لہذا پھر اسی وقت میں ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا. یاد رکھیے، منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، وہ مانعین زکوٰۃ. زکوٰۃ کا انکار تو کفر ہے. اب فاروق اعظم کو الجھن پیدا ہوئی کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان سے آپ جہاد کیوں؟ لم تقاتل الناس، کیسے آپ قتال کر رہے ہیں؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی جان، اس کا مال سب محفوظ ہے. آپ کیوں کہتا؟ حضرت فاروق اعظم کو، حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا. کیا فرمایا؟ تمہیں کیا معلوم؟ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ لو منعونی عقالا او عناقا كانوا يودونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلته. اللہ پاک کی قسم، اگر حضور کے زمانے میں کوئی اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کی رسی نہیں دیتا تھا، وہ روک لے گا تو بھی میں جہاد کروں. حضرت صدیق اکبر، مقام نہیں، نبی نہیں، نبی والا مقام دوسرا ہے. یہ ہرگز نبی نہیں، فاروق اعظم ہرگز نبی نہیں، لیکن نبی کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، جانشین نبی ہیں، یا یوں کہہ لو خلیفہ رسول. اگلے پیغمبروں میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ نبی کا خلیفہ ہوتا تھا. ہارون اخلف لی فی قومی، حضرت موسیٰ نے اپنا خلیفہ حضرت ہارون. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض،
کہ ہم خلیفہ بنائیں گے. یہ کون خلیفہ ہے؟ نبی نہیں تو ظاہر ہو گیا خلفائے ثلاثہ مراد ہے اس سے. الذین ان مکناہم فی الارض، اس سے خلفائے ثلاثہ مراد ہیں. خلفائے راشدین مراد ہیں، حضرت علی مراد، حضرت عثمان مراد، حضرت عمر مراد، حضرت ابوبکر مراد، یہ سب مراد ہیں اس سے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابہ ختم نبوت کی دلیل ہیں. اگر تفصیل میں جائیے تو بات آگے بڑھے گی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی بذریعے صحابہ اکرام. یہ بخاری کیا ہے؟ یہ مسلم کیا ہے؟ یہ ترمذی کیا ہے؟ یہ نسائی کیا ہے؟ یہ اور حدیث کی کتابیں کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا فوٹو ہیں. ان کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ معتبر، ان کے بعد کوئی اتنا معتبر نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. صحابہ اکرام نے حضور سے لے کے امت کے لیے پھیلا دیا، دے دیا. امام بخاری نے چن لیا، امام مسلم نے چن لیا اور ائمہ حدیث نے اسے چن لیا. لہذا ختم نبوت کی دلیل قرآن ہے، ختم نبوت کی دلیل راویان قرآن ہے، ختم نبوت کی دلیل احادیث ہیں، ختم نبوت کی دلیل ناقلین حدیث ہیں. جو سب سے پہلے بس ایک اخیری بات، صحابہ پر جرح نہیں ہوگی. صحابی منافق نہیں ہو سکتا ہے. صحابی کا منافق ہونا محال ہے. علماء کے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر کوئی آدمی اس کے خلاف ثابت کر دے تو کٹ حجتی نہیں کروں گا. صحابی منافق نہیں ہو سکتا. صحابیت کے لیے ایمان شرط ہے اور منافق کے لیے کفر شرط ہے. لہذا دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. میرے بھائی بات کو سمجھو اور جو اس کا پیغام ہے وہ لے کر جاؤ. مجھے معاف فرمائیے، میں اس حال میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے زیادہ دیر تک بات کروں، لیکن میں نے چند باتیں اس لیے عرض کر دی کہ یہ جلسہ کرنے والے کیا کہیں گے. اور پھر میں خود بھی سوچ رہا ہوں اتنے پاپڑ بیل کر کے میں آیا اور یوں ہی خالی ہاتھ چلا جاؤں. لہذا اپنے بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے یہ چند باتیں ڈرتے ڈرتے میں نے کہی ہیں. اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.